اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. Assalamu alaikum, Mu'minin and Mu'minat. You're watching Anaman Narooj Nephew Official, and once again, me and Narooj, we are here to discuss with you and share with you the blessed month of Ramadan al-Mubarak, its significance, its amal, its days are the best of days, its nights are the best of nights, and this month is the best of months. And these are the words of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farjum ajmain. بارہا کہتے رہیں گے رمضان المبارک کے ہر پروگرام میں کہ اے لوگوں، تمہاری جانب خدا کا وہ برگزیدہ مہینہ آ رہا ہے، جو خطبہ شعبانیہ کے الفاظ ہیں، جو رسول اللہ کے الفاظ ہیں، اور یہ جمعہ بھی وہ جمعہ ہے جو کہ شعبان کا آخری جمعہ ہے. انشاءاللہ جب آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، ہم سب وٹنس کر رہے ہیں شعبان المعظم کے آخری جمعہ کو، اور شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہی تھا کہ جب ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ ارشاد فرمایا. رسول اللہ نے تمام تر لوگوں کو، مومنین کو آمادہ کیا خدا کے اس برگزیدہ مہینے کے لیے، اس کی عظمتوں کے لیے، سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے. رسول پاک نے خود مومنین کی تیاری کروائی، اور وہی بات ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی کی تھی. اور ہو سکتا ہے روز کچھ اور نئے یوزرز ہمیں آج دیکھ رہے ہوں گے، تو اگر کچھ نیو یوزرز دیکھ رہے ہیں تو ہم ایک ریویو دے دیتے ہیں کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں خطبہ شعبانیہ سے کچھ اہم نکات کو، اہم پوائنٹس کو، کیونکہ آپ اور ہم سب آج شعبان المعظم کے آخری جمعہ کو وٹنس کر رہے ہیں. تو اب تک جو اعمال قبول نہیں ہوئے، تو ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے میرے مالک، میرے خالق پروردگار، کہ اگر گزشتہ دنوں کے شعبان میں ہم نے اچھے اعمال انجام نہیں دیے یا ہمارے گناہ تو نے نہیں بخشے، تو تو ہمیں اب پیوریفائی کر دے، ریفائن کر دے، کہ ہم پاکیزہ ہو کے تیرے برگزیدہ مہینے میں داخل ہو جائیں، ہم اس مہینے میں داخل ہو جائیں جو سید الشہور ہے، جو ماہ رمضان المبارک ہے، جس کے لیے رسول اللہ نے بڑی تاکید کیا، امیر المومنین نے تاکید کی. رسول پاک نے خطبہ شعبانی میں انتہائی اہم پوائنٹس کی جانب مومنین کی توجہ دلوائی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، مولا کائنات نے بھی مومنین کی پہلی رمضان المبارک کے دن مسجد کوفہ میں خطبہ دے کر توجہ دلوائی کہ اے لوگو، جیسے کہ رجب میرا مہینہ، شعبان جو ہے رسول خدا کا مہینہ، ویسے آنے والا مہینہ رمضان المبارک خود خدا کا مہینہ. اس مہینے کی عظمت کیا کہیں عروج، کہ جس کے لیے حدیث قدسی ہے، خود خدا کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے. مجھے اس سے پیاری بات کوئی نہیں لگتی ماہ رمضان المبارک کی عظمت کے بارے میں، کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تمام عبادتیں ہوتی ہیں، صدقہ ہوتا ہے، خیرات ہوتے ہیں، نماز ہوتا ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، سب ہے، لیکن اللہ نے فقط اس عبادت روزے کے لیے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا. اس کے لیے خدا نے آپ کو اپنا مہمان کیا، اور یہاں تک کہ خدا نے خود کو، یعنی کہ زیارت پروردگار کو، ملاقات پروردگار کو، روزہ دار کو کیا، اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، اللہ کی دوستداری کا شرف حاصل ہوگا. بس ہمیں اپنی نگاہوں کو اتنا پاک کرنا ہے کہ ہمارا رب ہمیں قبول فرما لے، اور اپنی نظروں کو اپنے رب کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے نظروں کو حرام مناظر سے بچا لینا، اپنے کردار کو حرام مناظر سے بچا لینا ہے. تو وہ پاکیزہ مہینہ آ رہا ہے. آج کے پروگرام میں ہم عروج کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی تھاٹس خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے. میں اہم پوائنٹس بتاؤں گی. عروج بھی عظمت ماہ شعبان المعظم کے اختتام پر رمضان کے استقبال کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ گزشتہ جو گناہ نہیں معاف ہوئے ہمارے اور آپ کے پاس یہ آخری جمعہ ہی ہے کہ جس میں ہم عبادت کریں اور اللہ سے کہیں کہ پروردگار خیر کا رمضان مبارک آئے، ہمیں عبادت کی توفیق حاصل ہو، ہمیں توبہ کی توفیق حاصل ہو. تو رمضان کو پہلے تو ایسے سمجھے کہ اٹس ناٹ اے پریکٹس، اٹس ناٹ اے روٹین کہ ہر سال رمضان آیا، ہر سال رمضان مبارک چلا جاتا ہے. رجب ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، شعبان المعظم نکل رہا ہے، تو اب وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے 24 گھنٹے ایک آیت پڑھو کل قرآن کا ثواب ہے. کسی مہینے میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ میرا بندہ تو مجھے ایک بار میری کتاب خدا سے تو ایک آیت تلاوت کر، میں کل قرآن پاک کے
تلاوت کا ثواب دوں گا. اور یہ کہ آپ واجب تو نمازوں کا ثواب سمیٹتے ہیں, اگر ہم مستحب پڑھیں گے تو ہمیں واجب کا ثواب ملے گا, ایک آیت پر پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا. عام روٹین میں تو صدقہ خیرات کرتے ہیں, لیکن رمضان میں جو یتیموں پر شفقت کرے گا, جو یتیموں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے گا, جو یتیموں کے لیے سامان افطار مہیا کرے گا, جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے گا. میں کیوں اتنا اس کے بارے میں بول رہی ہوں, کیونکہ یتیم اور مساکین وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے بے حد تاکید فرمائی ہے, اور خطبہ شعبانی میں رسول اللہ نے اس پہ خاص تاکید فرمائی ہے کہ جو یتیم کے ساتھ شفقت کرے گا, جو یتیم کے لیے رمضان مبارک میں اہتمام کرے گا, اللہ روز حشر اس کے ساتھ شفقت کرے گا. بے شک بے شک. اور جو لوگوں سے حسن اخلاق کرے گا وہ اس ماہ مبارک میں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرے تو حشر کے دن وہ پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا. بے حد عظمتوں کا مہینہ ہے. میں چاہوں گی عروج بھی اس ماہ مبارک کی استقبال کے لیے کچھ جملے کہیں, اور انشاءاللہ 1 to 1 ہم نکات خطبہ شعبانیہ جو جمعہ کے دن رسول پاک نے دیا تھا وہ شیئر کرتے رہیں گے. جی عروج. ہم نے قرآن پاک کثرت سے پڑھنے پہ جو ہے کتنا اجر و ثواب ہے وہ بتایا, بچوں کا عبادت کرنے پر کتنا ثواب ہے آپ سے وہ بھی شیئر کیا. تو اب ایک بہت بڑی خوشخبری کہ جو بچے تلاوت قرآن پاک کریں گے, جو بڑے تلاوت قرآن پاک کریں گے, ان کے والدین کا آخرت میں کیا مقام ہے. سبحان اللہ. سبحان حافظ قرآن کی بات نہیں کری, یہ قاری قرآن کی بات ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کے لیے کیا اجر و ثواب ہے, ان کے والدین کے لیے کیا اجر و ثواب ہے. تو اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے, اور شعبان المعظم کا بھی پاک مہینہ اختتام کی طرف ہے, اور ماہ رمضان المبارک کا استقبال ہے, تو کثرت سے جہاں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنا ہے وہاں کثرت سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا ہے, اور ویسے جیسے کہ پڑھنے کا حکم ہے, آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کے. یہاں پر فرمانے امام حسن عسکری علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمع. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قاری قرآن کے والدین کے لیے اللہ حکم دے گا کہ اس کے والدین کو وہ لباس پہناؤ جس کے سامنے دنیا و ما فیہا ہیچ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس وقت پوری مخلوق اس قاری قرآن کے والدین کی طرف دیکھے گی اور اس قدر ان کا احترام کرے گی کہ اس کے والدین کو خود اپنے اوپر تعجب ہوگا. کس کے والدین کو؟ ان لوگوں کے, ان بڑوں کے, وہ جو خود اس وقت والدین ہوں گے ان کے بھی والدین کو جو ہے وہ اس طرح کا پروٹوکول دیا جائے گا, اتنا اجر و ثواب دیا جائے گا جن کے بچے, وہ بچے جوان ہیں یا وہ بچے چھوٹی عمر کے ہیں, ان کے ماں باپ کے لیے اتنا عظیم اجر و ثواب ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوں گے. اس سے آسانی کیا آپ کے لیے ہوگی کہ آپ کو حافظ بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف دل سے قرآن پاک کی تلاوت, دل سے قرآن پاک کی تلاوت. ہمارے علماء اور آیت اللہ محسن کرتی اور بہت ہمارے بڑے بڑے علماء اور فقہا گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ رمضان المبارک قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. رمضان المبارک فقط روزے کا نام نہیں ہے, روزہ رمضان المبارک کا ایک حصہ ہے. رمضان کا اصل مقصد قرآن ہے. رمضان المبارک کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن, کیونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, بہار قرآن پاک کا مہینہ ہے, اور وہ برگزیدہ اور پاکیزہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا نے تلاوت قرآن پاک کو بے حد اہمیت دی, اور ایک تلاوت, ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے پہ بے حد اجر و ثواب دیا. اور جیسے کہ عروج نے بڑی خوبصورت بات کی, قاری قرآن کو اور ٹھہر کے پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنے والے کے والدین کو, اور ان کے والدین کو, ان کے دادا, ان کی دادی, ان کے بزرگ جتنے جد ہیں, ان کے اجداد ہیں, ان کو روز حشر پروٹوکول ملے گا اللہ کی بارگاہ سے کہ وہ بچہ تلاوت میں مشغول ہے. دیکھیے بچوں کو ایک ہوتا ہے وہ بیگیج جو اسکول کے سلیبس اور وہ اتنی ساری جو بکس ان کو وہ کیری کرنی پڑتی ہیں, اس پہ کبھی بات کریں گے. میں اس بات پہ ایمفیسس دیتی ہوں اور بہت سارے لوگ اس پہ اگری کریں گے کہ بچوں کے ذہن میں علم ہونا چاہیے. ان کے یہاں پر کانسیپٹس ڈالیں, وہ کتابیں لکھ لیں گے. بچوں کے کانسیپٹس اگر اسٹرانگ ہیں تو وہ ایک اچھے کریٹیو رائٹر ہو جائیں گے اور وہ چیزوں کو تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھیں گے. لیکن اگر آپ بچوں کو اتنی زیادہ تھیوری پہ, اتنی بکس پر ڈالے رکھیں گے تو وہ ریسرچ کے میدان میں باہر جا کر چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. میں سمجھتی ہوں کہ بچہ جتنا پریکٹیکلی کسی چیز کو پرفارم کرتا ہے وہ سمجھتا ہے. یہ دنیاوی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. اگر پیرنٹس ہمیں سن رہے ہیں تو غور فرمائیے گا کہ اسی طرح قرآن پاک
اتنی پاکیزہ اور اتنی خوبصورت کتاب ہے، تمام تر احکامات اس میں ہیں، دین و دنیا کے علوم، کوئی چیز ہمارے رب کی کتاب سے باہر نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اس کتاب کا ایک مکمل نمونہ ہیں جو ہمیں نظر آتے، جن کے کردار اور گفتار میں قرآن پاک کی آیات ہمیں نظر آتی ہیں۔ کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہمیں فقط تھیوری نظر ہے، ہمیں تو تھیوری بھی نظر آتی ہے اور ہمیں وہ ہستیاں بھی نظر آتی ہیں کہ جو قرآن کو مکمل امپلیمنٹ کیے ہمیں اپنی زندگی میں۔ تو ہمارے بچوں کے لیے یہ کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ ہم نے ان کو ایک پریشر جو دیا ہوا ہے نا وہ کم کریں۔ یہ جو اسپریچول بیگیج ہے نا، ہم نے اس طرح سے بیگیج نہیں بنانا ہے، اس کو انٹرسٹنگ بنانا ہے۔ جیسے جو عروج کہہ رہی تھی، آہستہ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، قاری قرآن۔ جیسے ہم پانی کا یاد رکھتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد، کہ آپ نے فرمایا کہ پانی بیٹھ کر 3 سانسوں میں آہستہ آہستہ پینا چاہیے۔ تو آپ کو سب سے بڑھ کر ایک پانی کے لیے اگر اتنے احکامات ہیں تو قرآن پاک کا تو بار بار ذکر ہے کہ سمجھ کر، ٹھہر کر، آہستہ آہستہ ادب و آداب ہے قرآن پاک پڑھنے کے۔ یہ نہیں کہ آپ بھاگ بھاگ کے پڑھ رہے ہیں، الفاظ میں غلطی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربی کا کوئی لفظ غلط پڑھتے ہیں تو اس کے معنی بدل، اور بچوں کو اس چیز پر فورس کرنا، بھئی تمہیں یہ پارے اتنے ہی ختم کرنے ہیں، تمہارا قرآن مکمل ہو جانا چاہیے، رمضان کی یہ تاریخ آ گئی ہے، تمہارا قرآن پاک مکمل ہوا، تم 3-4 قرآن پاک مکمل کر کے دو یا 2 نہیں کرنا۔ یہ ہے افطار سے پہلے اہتمام کر لیں کہ گھر کا ایک ایک فرد جہاں بچہ دیکھے گا آپ کو اور وہ کرے گا، ہر شخص تلاوت کرے اور وہیں پہ بچہ بھی اپنے شوق سے اور اپنے پیشن سے وہ قرآن پاک کو لائے، ادب احترام سے رو بقبلہ ہو کر بیٹھے، باوضو ہو کے بیٹھے، کسی کے کہے بغیر یا محبت سے کہہ کے وہ خدا کی کتاب سے محبت ڈیولپ کرے، انسیت ڈیولپ کرے۔ ہم نے کوئی ایسی یہ پڑھائی نہیں ہے کہ جس سے وہ بھاگے، کہ قرآن پاک سے انسیت ڈیولپ کرنے کا مہینہ ہے۔ اور بچوں کے جیسے عروج بتا رہی تھی کہ 3 گھونٹ میں پانی پی، مولا کائنات کا فرمان ہے کہ 3 سپس لیں آپ، اور وہ گیپ سے لیں، بریک لیں اس میں ایک لے کر، تو وہ آپ کے جسم جو ہے جو پانی پہ مشتمل ہے وہ جسم کا ایسے حصہ ہو جائے گا، پانی افادیت رکھے گا۔ اسی طرح قرآن پاک روح کا حصہ بن جائے، ایسے قرآن کو کردار میں اتارے بچہ کہ اس کی کردار کا حصہ بن جائے۔ جی عروج کیا اور فضیلت ماہ رمضان المبارک بیان کریں؟ قرآن پاک سے ہی جو ہے اسی کے اجر و ثواب پہ فرمان امام جعفر صادق علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین۔ امام نے ایک اور خوشخبری دی ہے قاری قرآن کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کے لیے، کہ اگر ہمارے محبوں اور شیعوں میں سے کوئی مر جاتا ہے اور وہ اچھی طرح قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا ہو تو قبر میں اسے قرآن پاک کی تعلیم دی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبر میں اسے قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ خدا اس کو بلند درجہ عطا کرے، کیونکہ درجات بہشت جو جنت کے درجات ہیں، کیونکہ درجات بہشت قرآنی آیات کی تعداد جتنے ہیں، وہاں قاری قرآن سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو اور اگلے درجے میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے اچھی اور اس سے زیادہ ریفریشنگ تھاٹ نہیں آ سکتی۔ ایمان کو تر و تازہ کر دیا، ہمارے جذبوں کو اور بلند کر دیا۔ اس ماہ مبارک کے لیے ہم اور ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام ہمارے ساتھ ہیں اس جرنی میں، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے۔ اور امام نے فرمایا کہ جو نہیں پڑھنا جانتے ہوں گے ان کو تعلیم دی جائے گی۔ اور آپ سوچیں اگر آپ نے دنیا میں پڑھ لیا، آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، آپ نے کثرت سے تلاوت کی، تو جب آپ بہشت میں پہنچیں گے تو آپ وہی آیات سنا سنا کر اپنے درجات بڑھاتے جائیں۔ یقیناً، اور کیوں نہیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج مجمعین، اپنے محب، اپنے مومن بندوں اور اپنے امتیوں کے لیے بہترین شفاعت کرنے والے، ان کی رہنمائی کرنے والے، ان کی آل اطہار علیہ السلام اس کا ایک مکمل نمونہ ہے کہ جو زندگی کسی میدان میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ اگر ہم رمضان المبارک کے فضیلتوں کو بھی سمجھنے لگے تو ہمیں اپنے مولا واقعی دو جہاں اور 4 دہ معصوم لازم کے ایسے فرامین ملتے ہیں کہ جو روح کو تر و تازہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ عروج نے ابھی بتایا۔ اسی طرح ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمعین، امام رضا علیہ السلام نے بھی خاص فرامین ارشاد فرمائے، اور خاص طور پہ یہ فرمان امام رضا علیہ السلام، امام ہشتم شاہ خراسان کو ہمارا سلام ہو، مولا واقع کو، کہ ہمیں شعبان کے آخری جمعہ میں بہت پیارا فرمان مولا رضا علیہ السلام کا ملتا ہے کہ ابو سلط
حروی سے روایت ہے، یہ صحابی ہیں مولا رضا علیہ السلام کے، خواجہ ابو سلط، یہ روایت کرتے کہ میں شعبان کے آخری جمعہ کو، کتنی پیاری بات ہے روز کہ ہم جمعہ کے دن ہی اپنے مومنین بہن بھائیوں کے ساتھ اس جمعہ کے دن کی اور شعبان کی فضیلت اور آمد ماہ رمضان مبارک کا یہ ڈسکشن کر رہے ہیں، اور امام رضا کا فرمان بھی ہمیں اس جمعہ کے حوالے سے ملتا ہے۔ صحابی کی بات کریں، آلریڈی ایران کی زیارات پہ جو گئے ہیں وہ ان کو بخوبی جانتے ہیں۔ آپ یقیناً خواجہ ابو سلط کی زیارت کو گئے ہوں گے، الحمدللہ ہم بھی گئے ہیں۔ میں پکچرز بھی کوشش کروں گی کچھ پوسٹ کر دوں یوٹیوب کمیونٹی سے پہ، آپ دیکھیے گا کچھ پوسٹ ہوں گی ہماری زیارات کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ ابو سلط یہ راوی ہیں اس حدیث کے کہ کہتے ہیں کہ میں شعبان کے آخری جمعہ کو امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمعین۔ اب فرزند رسول اللہ ہے مولا رضا، کیا مولا رضا فرماتے ہیں شعبان کے آخری جمعہ کے بارے میں؟ تو فرماتے کہ حضرت علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے ابو سلط، شعبان کا زیادہ حصہ گزر گیا، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ امام کا لفظ ہے، حق بات کہتے ہیں امام، اور آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ اس پہ غور فرمائے۔ ایک خطبہ امام کا اور معصوم کا خطبہ مکمل ہوتا ہے، اس میں راز ہوتے ہیں پروردگار کے زندگی گزارنے کے ہم طریقے۔ تو رمضان مبارک کے بارے میں فرماتے امام رضا کہ شعبان کا زیادہ حصہ گزر گیا اور آج اس کا آخری جمعہ ہے، لہٰذا اس کے گزشتہ دنوں میں تجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کے باقی آنے والے دنوں میں تجھے ان کی تلافی کر لینا چاہیے۔ یعنی کہ اب آخری جمعہ آ گیا شعبان المعظم کا، گزشتہ اب جو 2-3 دن رہ گئے اس میں کیا کریں، اپنے گناہوں کی تلافی کر لیں، اور تمہیں وہ عمل اختیار کرنا چاہیے جو تمہارے لیے مفید ہو۔ اور وہ عمل کیسے اختیار کیا جائے، خدا سے کیسے متصل ہوا جائے۔ رمضان مبارک خدا سے قریب ہونے کا مہینہ، اور اہل بیت سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے کہ اللہ کے قریب کیسے ہو جائیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ تمہیں تلاوت قرآن اور بہت زیادہ دعا اور استغفار کرنا چاہیے، نیز خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرو، تاکہ جب ماہ مبارک رمضان آئے، اس طرح رمضان المبارک کو مخاطب کرنا ہے، کبھی نہیں کہنا رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا۔ رمضان المبارک خدا کے ناموں میں سے نام ہے، معصوم ہمیں سب بتا رہے ہیں کہ امام بتا رہے ہیں رمضان مبارک کو کیسے مخاطب کرو کہ جب ماہ مبارک رمضان آئے تو اس وقت تک تم نے خود کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیا۔ اور this is what I meant to say عروج in the beginning of the program کہ ہم خالی ہاتھوں سے اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں، بھوک و پیاس کے ساتھ ہم ایک دسترخوان پہ مدعو ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں بہتر جانتا ہے۔ جب کوئی ہوسٹ بلاتا ہے نا تو اپنے گیسٹ کے مزاج کو جانتا ہے، میرے آنے والے مہمان کس طرح کا کھانا کھانا پسند کریں گے، کتنے انواع و اقسام کی کھانے رکھوں، لیکن وہ مالک جس نے ہمیں خلق کیا وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں نے ایک تو کھانا ان کی خوراک ہے، لیکن یہ اگر یہ مخمل کے بستر پہ بھی سوئے اور یہ بلینئر بھی بن گئے لیکن ان کی روح کی غذا ان کو نہ ملی تو ان کو کبھی چین نہ آئے گا۔ تو خدا نے یہ مہینہ رکھا کہ تم جتنے بھی اس دنیا میں رچ سے رچسٹ جتنے مرضی بڑے تم بلینئر بن جاؤ، لیکن روح کا سکون، آپ نے دیکھا لوگ روح کا سکون تلاش کرنے کے لیے تھیراپیز کراتے ہیں، مسلمانوں کو تو یہ اللہ کا دیا بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ خدا سے نزدیک ہو جاؤ، گناہوں سے توبہ کر کے، تلاوت قرآن کر کے، اپنی بخشش کروا کے، اپنے آپ کو ریفائن کر کے، پیور کر کے، خالص کر کے اس ماہ مبارک میں داخل کر لو۔ اور یہ کس طرح ہوگا کہ اپنے ذمہ کسی کا کوئی حق نہ رہنے دو۔ یہ بات بہت سخت ہے، بات بہت کڑوی ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ کیجئے رمضان کی گروسریز، دیجئے رمضان پیکیجز، کچھ بھی کیجئے، عمرہ پہ چلے جائیں، حج پہ چلے جائیں، لیکن اگر کسی عزیز و اقارب میں سے، خاص طور پہ خون کے رشتوں میں سے کسی کا حق دبائے بیٹھے ہیں، پلیز الرٹ، سٹل ہم یہی بولیں گے الرٹ ہو جائیں، کیونکہ تمام ماہ مبارک کی سعادتوں سے وہ شخص محروم ہو جائے گا جس نے کسی حقدار کا حق دبا کے رکھا ہوا ہے، اس تک نہیں پہنچایا۔ خدا نے رمضان المبارک اسی خطبہ شعبانیہ میں پروردگار نے حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی بات کی ہے کہ اگر میرے بندوں کو راضی کر لو میں خود راضی ہو جاؤں گا۔ خدا نے تو اخلاق تک کی بات بھی کی ہے۔ یہاں پر اب یہ کہا کہ جتنے بھی گناہ کرتے رہے ان گناہوں کو ترک کر دو، خدا سے ڈرو اور ظاہر و باطن میں اسی پر
بھروسہ رکھو. اس سے کیا ہوگا؟ تقویٰ. اور تقویٰ سے کیا ہوگا؟ آپ پاکیزہ ہو کے داخل ہوں گے. جو شخص خدا پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے تو خدا اس کے لیے کافی ہے. پس اس مہینے کے باقی دنوں میں یہ زیادہ تر دعا پڑھا کرو. اب آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ یہ دعا ہی سرکولیٹ ہو رہی ہے، اور اسی دعا کو بحیثیت تحفہ آج کے پروگرام میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں کہ اس دعا کو مسلسل پڑھیں، کہ جس کے بارے میں مفاتح الجنان میں یہ دعا آپ کو ملے گی کہ 4 دن رہ گئے یا 5 دن رہ گئے یا 3 دن، مسلسل اس دعا کا ورد رکھیں کہ اے معبود، اگر تو نے ہمیں شعبان کے گزشتہ دنوں میں گناہوں کی معافی نہیں دی تو پھر اس کے باقی دنوں میں ہمیں بخشش عطا کر. اسے آپ سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں آمین یا رب العالمین، کہ پروردگار تو اب تک اگر نہیں بخشا تو آئندہ آنے والے دنوں میں بخش دے اور پاک کر کے ماہ مبارک میں داخل کرے. تو یہ تھے امام رضا کے الفاظ جمعہ کے دن، شعبان کا آخری جمعہ، جس میں ہمیں سب مل گیا جو رمضان کی تیاری کے لیے چاہیے تھا. جی عروج، اس عظمت اور فضیلت والے مہینے کے بارے میں آپ مومنین سے اور کیا کیا تھاٹس شیئر کرنا چاہیں گی؟ ہم نے لاسٹ شب جمعہ آپ کو جو گزری ہے اس میں بتایا تھا کہ ایک مومن اگر درود پاک کی، درود بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا کتنا ثواب ہے، کہ ملائکہ جو ہے وہ آپ کے درود کا ثواب لکھتے رہتے ہیں جب تک کہ جمعے کی شام نہیں ہو جاتی، سورج غروب نہیں ہو جاتا، آپ کے درود پاک کا ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے. تو ماہ شعبان المعظم کی بے حد فضیلت ہم بیان کر چکے ہیں، تب اس میں کوئی ایسی بات نہیں رہتی کہ جو ہم نے آپ کو نہیں بتائی. کل کا دن جو ہے شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے آپ کے پاس، بے حد کثرت سے درود پاک کی تلاوت کریں جتنے کر سکتے ہیں، استغفار کریں جتنا کر سکتے ہیں. اور باقی ہم نے بہت اچھے پوائنٹس جو امام رضا علیہ السلام نے فرمائے کہ استغفار کریں، کسی کا حق رہتا ہے تو اس کو واپس کر دیں یا اس کا حق ادا کر دیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. غسل جمعہ کا جو ہے مستحب غسل ہے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے، وہ سر انجام دیں. اور جو کچھ جمعہ کے دن آپ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، بہترین ماہ شعبان المعظم کے بھی یہ اعمال ہیں اور آخری جمعہ ہے کیونکہ شعبان المعظم کا، تو ان اعمال کو آپ نے سکپ نہیں کرنا بلکہ اور کثرت سے سر انجام دینا ہے. اور اس کے علاوہ آپ سے اعمال شیئر کری ہوں جو کہ شب 26ویں شعبان کے، جو آج کی شب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 26 شعبان المعظم کو پروگرام آپ کو ملے گا. اس شب میں آپ یہ اعمال انجام دے سکتے ہیں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد، جو شخص شب 26ویں شعبان کو 10 رکعت نماز ادا کرے، 10 رکعت نماز کی آپ نیت کریں گے اور 2 رکعت پڑھ کے اس کو مکمل کریں گے، جس کی ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 10 مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 285. آپ قرآن پاک کو پہلے اس میں مارک کر لیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے سورہ حمد کے بعد ہر رکعت میں. اور اس کی تلاوت کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہم صلی علی محمد و آل درود محمد پاک کی تسبیح، استغفار کی تسبیح جو کہ تسبیحات ہوتی ہیں جن کا آلریڈی باعث اجر و ثواب ہے پڑھنا، تسبیحات اربع کر سکتے ہیں. اور اس نماز کی ادائیگی کے بعد کیا ہوگا کہ خدا پروردگار عالم آپ پر سے، جو شخص اس نماز کو ادا کرے گا اس سے دنیا اور آخرت کی آفتوں سے محفوظ رکھے گا اور روز قیامت 6 نور اس شخص کو عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو دیکھیے ہماری تمام تر گفتگو کا ایک ہی مرکز ہے کہ اگر گزشتہ دنوں میں نہیں ہم بخشے گئے تو میرے مالک، میرے خالق اتنا رحمان اور رحیم ہے. ابھی بھی اعمال بتائے جا رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے تجوید کردہ اعمال ہیں، کچھ قرآن پاک کی تلاوت ہے جو میں پاک کر دے گی. بس کوشش یہ کرنی ہے تلاوت کر لیں، اعمال میں اضافہ کر دیں، خدا سے توبہ استغفار کی جیسے. شعبان میں تو صدقہ دینا ویسے ہی بہت بڑا اجر ہے کہ جسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ روز حشر آپ کو ایک پہاڑ جتنا اس کا ثواب ملے گا. جمعہ کے دن جو بھی عبادت آپ سر انجام دیتے ہیں یا رب کی خوشنودی کے لیے جو کرتے ہیں اپنے پروردگار عالم کے لیے، اس کا ثواب ویسے 10 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ عروج، کیونکہ نہ صرف یہ جمعہ کا دن ہے، یہ شعبان کا جمعہ ہے، اور نہ صرف شعبان کا جمعہ ہے، یہ وہ جمعہ ہے جو شعبان کا آخری جمعہ ہے، رمضان المبارک کے استقبال کا جمعہ ہے. روز جمعہ ویسے ہی مومنین کی عید کا دن ہے کہ جہاں روز حشر تمام دن لائے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. تو ایک دن ایسا ہوگا کہ جو دلہن کی مانند سجایا گیا ہوگا اور خدا کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا، اتنا سجا ہوا دن وہ جو ہوگا وہ مومن کی عید ہوگی، وہ عید جمعہ کا دن ہوگا. تو جمعہ کے دن تو ہمارے جیسے عروج بھی بتا رہی تھی، کچھ نہ بھی کیجئے، اگر آپ چاہتے
چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت چاندی کے ورقوں پہ لکھی جائے، سونے کے کلموں سے لکھی جائے، تو وہ عبادت افضل ترین عبادت ہے درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج اجمعین۔ اور رمضان المبارک میں ہمیں اپنے مولا و آقا امام زمانہ سے متصل ہونا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج اجمعین۔ اپنے مولا کی ظہور کی دعا کریں، تو روز جمعہ ہے، اپنے مولا کے لیے زیارت آل یاسین تلاوت کریں، روز جمعہ ہے 2 رکعت نماز امام پڑھ لیں، کسی مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہے، خدا آج کے جمعہ کے دن ان گناہوں کو بخش دے گا، امام آپ کے لیے دعا کریں گے۔ جب حجت خدا مومن کے لیے دعا کرتے ہیں، مومن کتنی بھی سخت پریشانی میں مبتلا اسے راہ نظر آ جاتی ہے۔ اور ہماری بھی یہی دعا ہے اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں آپ جن سٹرگل سے گزرے، اللہ سب کی ان سٹرگلز کو ختم کرے، اللہ ان کی مشکلات کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے معصوم بچوں کو بھی ایک ایسی بہترین زندگی دے کہ ہر بچے کو والدین کا سایہ نصیب ہو، پیارا بچپنا نصیب ہو، سہولیات زندگی نصیب ہو کہ ان کا حق ہے، اور پروردگار دشمنان اسلام کو نابود کرے، پروردگار اسلام کو بالا کرے، اور ہمارے والدین کو اور ہمارے اہل خانہ کو خیر کا رمضان دکھائے، سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت ہو کہ آپ اپنے دسترخوانوں کو سجا سکیں اور مستحقین کی مدد کر سکیں۔ یہ وہ ماہ مبارک آ رہا ہے کہ ہمیں اس کا استقبال بہترین کرنا ہے، اور بہترین استقبال کے لیے جمعہ کے روز سے بہتر کیا روز ہے۔ ہم اعمال جمعہ بھی اچھی بات ہے کہ روز نے غسل کا ذکر بھی کیا، درود کا ذکر کیا، اور مولا حسین علیہ السلام کا انتہائی اہم فرمان اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، جب کوئی دعا قبول نہ ہو، کسی دن قبول نہ ہو، جمعہ کے روز کا انتظار کرو، اور میرے علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، میرے فرزند کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، تو پروردگار فرزند حسین ابن علی علیہ السلام شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے توسل سے مومنین کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ اور ہم رقم نہیں کر سکتے کبھی کسی جمعہ کے فضائل کے خدا نے اس کو مومنین کے لیے بڑا اہم ذریعہ بنا کر بھیجا، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اس بار آمد ماہ رمضان میں پہلے جمعہ مبارک کے دن کو دیکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ بھی عمال کیجئے گا، ہم بھی عمال کریں گے۔ اور اب عروج اگر آپ کچھ خاص بات کہنا چاہیں تو کہیے، اس کے بعد میں چاہوں گی کہ اینڈنگ پہ خطبہ شعبانیہ کو آج ہم کلوز کریں گے، کچھ اس کے اہم جو نکات ہیں وہ مومنین سے شیئر کریں گے۔ کیونکہ انم جو میں نے اعمال ابھی بتائے تھے آج کی رات کی شب کے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اعمال بتائے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ آج کی رات اس طرح سے 10 رکعت نماز ادا کی جائے تو مومنوں کے لیے کیا اجر و ثواب ہے کہ آخرت کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، اور روز قیامت ان کے لیے جو ہے وہ 6 جو ہے نور پروردگار عالم ان کو عطا فرمائے گا۔ اب ایک بہترین اور بہت اچھی چیز اور ہمارے لیے جو ہے آخرت کا سامان کرنے والی اور آخرت کی یاد دلانے والا ایک بہترین فرمان ہے جو میں چاہتی تھی کہ میں کل شیئر کروں، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو شخص یا جو ہمارے مومنین و مومنات پروگرام کے اس حصے تک پہنچیں گے وہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ فرمان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ محمد، آپ نے فرمایا کہ ہر رات ملک الموت جو ہے وہ آپ کو پکارتا ہے، مرنے والے شخص کو ہر رات ملک الموت پکارتا ہے کہ اے مرنے والو، آج کے دن تم کس شخص پر رشک کرتے ہو۔ میں اگین ریپیٹ کر دیتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات ملک الموت پکارتا ہے کہ اے مرنے والو، آج کے دن تم کس پر رشک کرتے ہو، جبکہ تم بتائی ہوئی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ تو مردے جواب دیتے ہیں، ہم مومنین کی مسجدوں پر رشک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم مومنین کی مسجدوں پر رشک کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نہیں پڑھ سکتے، وہ زکوٰۃ اور خمس دیتے ہیں اور ہم نہیں دے سکتے، وہ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور ہم نہیں رکھ سکتے، جو کچھ ان کے اہل و عیال سے بچ جاتا ہے اسے وہ صدقہ کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کو زیادہ زیادہ یاد کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہائے حسرت و افسوس اس چیز پر جو دنیا میں ہم سے فوت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں کیا نہیں تھا روزے کا مقصد کہ روز حشر کی بھوک و پیاس یاد آئے،
خطبہ شعبانیہ میں اس پہ خاص توجہ رسول پاک نے دلوائی کہ روزے کا مقصد ہے کہ جو روزے حشر بھوکو پیاس دیکھے گا مومن، وہ رمضان مبارک میں اگر اعمال حسنہ انجام دے چکا ہوگا تو وہ قیامت کے دن کی بھوک و پیاس سے محفوظ ہو جائے گا۔ جو کسی کو فقط ایک کھجور ہی سے کیوں نہ افطار کرائے، خدا میں توفیق دے کہ ہم سب کے لیے پورا دسترخوان بچھائیں، لیکن اگر اتنی توفیق نہیں رکھتے فقط ایک خرما سے بھی کیوں نہ افطار کراؤ، تمہیں مکمل افطار کا ثواب ملے گا۔ آدھے خرمے کا بھی صدقہ دیں تو اس کا بہترین اس کا ثواب ملے گا۔ خدا نے کہا کہ یتیموں پہ احسان کرو، میں تم پر احسان کروں گا، حقوق بندوں کے پورے کرو، میں تمہارے حقوق ادا کروں گا، کہ میرے بندوں کی رضا میں میری رضا ہے۔ خطبہ شعبانیہ ہے، روز جمعہ ہے، رسول پاک کے الفاظ ہیں، آمد ماہ رمضان المبارک ہے۔ اس خطبہ کے الفاظ پہ اس امید کے ساتھ ہم ریفلیکٹ کرنے لگے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ مومنین تک جائے، اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ رہے گی آج ہی کے دن کے لیے ہمارے اور آپ کے رسول پاک نے یہ خطبہ دیا، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے اسے عام و خاص ہر مسلمان تک پہنچا دیں۔ اس پاکیزہ ذکر میں آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہو جائے تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جمعہ کے روز جتنی شیئرنگ ہوگی خطبہ شعبانیہ کے اس مفہوم کی، اتنے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کریں گے۔ دس از گوئنگ ٹو بی دا بگیسٹ کنٹریبیوشن ان دس پریچنگ آف اسلام۔ آپ سب کی جانب سے ایک اس میں بڑا عظمت والا حصہ آئے گا۔ تو اس میں اہم پوائنٹس کچھ شیئر کروں گی۔ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام نے جن چیزوں کی تاکید کی، مسلمانوں کو کہا اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ رمضان المبارک سے پہلے جو جمعہ آیا کہہ دیا کس طرح داخل ہونا ہے اس ماہ مبارک میں، کہ آپ کو نہیں سیکھنا، کیا ہمیں نہیں سیکھنا، سیکھنا ہے۔ تو رسول کہہ رہے کیا کرنا ہے، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو ان مقامات سے ہٹا لو جن پر نگاہ کرنا حرام ہے۔ We see a lot of things on the social media. اگر میں ہر بات پہ ایلیبوریٹ کرنے لگوں گی it's going to take a lot of time, but you all know کہ حرام نگاہیں چاہے وہ اسکرین پہ ہوں، سوشل میڈیا پہ ہوں، یا عام زندگی میں مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ایام ضائع کر رہے ہیں، تو توفیقات سے محروم ہو جائیں گے۔ اپنے کان لگا کر ان چیزوں کو نہ سنو جن کا سننا حرام ہے۔ تمام اعضاء و جوارح کا روزہ جیسے بالکل اعضاء و جوارح کا روزہ ہونے والا ہے، تو ہمارے نبی کتنے شفیق ہیں کہ امت کو پہلے ہی سمجھا رہے ہیں کہ جس ماہ مبارک میں تم داخل ہونے والے لوگوں کی غیبت کرنا پہلے ہی چھوڑ دو، لوگوں کی باتیں سننا پہلے ہی چھوڑ دو، کان لگا کر حرام کو تم سنو ہی نہ۔ حرام فقط میوزک حرام نہیں ہے، کسی بندہ مومن کی برائی بھی سننا اور کرنا حرام ہے۔ اور رسول فرماتے ہیں انتہائی اہم بات کہ لوگوں کے یتیموں پر مہربانی کرو، اور دل دہلا دینے والی نصیحت ہے کہ رسول پاک مکمل فرماتے ہیں لوگوں کے یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر مہربانی کی جائے۔ کسی یتیم پر ہاتھ اٹھانا یا اس کا مال غصب کر لینا، اس کو بے وقوف سمجھ کے یتیم کو اس کے مال کو کھا جانا، یہ ذہن میں رکھے گا کل کو خدا نخواستہ اس غاصب کے اپنے بچے جب یتیم ہوں گے تو یہ ختم مرتبت کے الفاظ ہیں کہ ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو تم نے لوگوں کے یتیموں کے ساتھ کیا۔ اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے ہاتھوں کو اس کی جانب اپنی نمازوں کے اوقات میں دعا کے لیے بلند کرو، کہ یہ ہاتھ گناہ کے لیے نہیں خلق کیے، یہ دعا کے لیے خلق کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ بہترین لمحات ہوتے ہیں جب اللہ اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کون سے لمحات؟ نماز میں دعا کے لمحات، وہ لمحات ہوتے ہیں جب اللہ بندوں کی جانب نگاہ کرتا ہے۔ جب بندے اس سے مناجات کرتے تو وہ انہیں جواب دیتا ہے، اور جب وہ اسے ندا دیتے ہیں تو وہ لبیک کہتا ہے، اور جب وہ اس سے سوال کرتے ہیں تو انہیں عطا کرتا ہے، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ قبول کرتا ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے نفس تمہارے کرتوتوں کی بدولت خراب ہو چکے ہیں، پس استغفار سے انہیں آزاد کرا لو، کہ تمہارے نفوس تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے غلام ہو چکے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ان کو گناہوں سے بچ کر اپنے نفس کو گناہوں سے آزاد کرا لو۔ تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو چکی ہے، پس طولانی سجود کے ذریعے انہیں ہلکا کر لو، اور جان لو کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر کا، اس پہ غور فرمائیے گا کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر کہا ہے
کہ وہ نمازیوں اور سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا۔ انتہائی اہم پیغام رسالت مآب نے دے دیا کہ جو نمازی ہوں گے، جو سجدہ کرنے والے ہوں گے، دعا میں ہاتھ بلند کرنے والے ہوں گے، اللہ ان پر نگاہ بھی کرے گا، ان کی دعا پر، ان کی ندا پر لبیک کی صدا بھی آئے گی، دعا قبول بھی ہوگی، اور اجر کیا ملے گا کہ خدا ان پر عذاب نہیں کرے گا اس دن جب کہ تمام لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، انہیں آتش جہنم سے نہیں ڈرائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین، مسلسل بہترین پیغامات کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں، مہر عروج کوشش کر رہے ہیں، اس ماہ مبارک کی تیاری کریں آپ کے ساتھ، اور آپ سے وہ پیغامات شیئر کریں جس سے ہمارے نفس آمادہ ہوں استقبال ماہ رمضان المبارک کے لیے۔ لیکن زبان رسالت مآب، رسالت ختمی مرتبت کی زبان، وہ زبان جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتی۔ بلکہ میرا تو یہ انم نے جو اتنے خوبصورت جملے جو اس ولاگ کی، اس پروگرام کی جان تھے، میرا دل تھا کہ آج یہ مکمل کرتی، لیکن انشاءاللہ باقی کا خطبہ انم کل مکمل کریں گے۔ خطبہ شعبانیہ کے کی پوائنٹس جو ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ سننے کے بعد تو سب سے پہلے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دو نفل جو ہیں وہ یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، جنہوں نے عبادت کا سلیقہ سکھایا ہے، اپنے رب نے ہمارے لیے کیا اجر و ثواب لکھا ہے اس کا ہمیں بتایا ہے، اور ہمیں کس طرح سے ایک ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک میں اپنے رب کے حضور پیش کیسے ہونا ہے، اور ہمیں کیا کیا ثواب ملنے جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ روج کے ہم اس کو یہاں پر دیکھیے، ہم نہیں چاہتے تھے اس کو اینڈ کریں، لیکن رسول پاک کا پیغام اتنا خوبصورت ہے اور اس میں راز اتنے پوشیدہ ہیں رمضان المبارک کی تیاری کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر اور تسلی سے اور سکون سے اس کو پھر آپ کے ساتھ مکمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کل اس کی کنٹینیوشن دیکھیں گے، کل کے پروگرام میں ہم خطبہ شعبانیہ کے تمام نکات 1 by 1 شیئر کریں گے، اور اپنے رب کا شکر بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے رحمت للعالمین رسول پاک بھیجے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین۔ پھر ہمیں اہل بیت علیہم السلام، آل اطہار رسول اللہ بھیجے کہ ان کی آل پاک نے ہمیں کہاں، فرزند رسول امام رضا علیہ السلام نے یہی بات فرمائی، مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے وہی ماہ مبارک کی آمد کے بارے میں گفتگو فرمائی، وہی اگر ہم نے خطبہ شعبانیہ میں دیکھا تو ان کے جد رسول اللہ نے بھی وہی بات فرمائی۔ تو آپ یہ سمجھیے جو خدا چاہتا ہے وہی رسول پاک کہتے ہیں، جو پیغمبر کہتے ہیں وہی ان کے آل اطہار کہتے ہیں، کیونکہ امام کا قول و فعل حق ہے اور ہم حق کے دائی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ میرے عروج کی اس کوشش کو آپ نے سراہا ہوگا۔ یو آر واچنگ دیز پروگرامز آف دا ویلکمنگ منتھ آف رمضان مبارک from the very beginning of the past few days. We are continuing this series, and this whole series is going to be based on the Amal, fiqhi issues of Mah Ramazan al-Mubarak. In the shorts we are uploading every day, every little issue, every basic detail. اسے ضرور دیکھیے۔ آپ جو نیو یوزرز ہیں جوائن کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے انم عروج نقوی آفیشیل، ہماری پلے لسٹ یہاں پہ رمضان المبارک کی بھی ہے، شعبان المعظم کی، اور تمام آپ کو مل جائیں گی۔ شارٹ ویڈیوز میں تمام تر احکام، کیونکہ ہم لانگ ویڈیوز میں کور نہیں کر پاتے، تو تمام فقہی احکام، روزے کے مسائل سب ہے، وہ شارٹس میں دیکھیے گا، اور امید کرتے ہیں اسی طرح آپ دیکھتے رہیں گے، اس کو زیادہ زیادہ شیئر کرتے رہیں گے رمضان کی اس جرنی میں، استقبال ماہ رمضان مبارک میں، اور پھر سحری اور افطاری کے پروگرامز میں میرے عروج کے ساتھ ساتھ رہیے گا، اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ ساعتیں ہیں شب جمعہ کی، پروردگار آپ کی اور ہم سب کی ہر حاجت کو مقبول فرمائیے۔ کیپ واچنگ، التماس دعا، اللہ حافظ۔